لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین، محبوب رب المشرقین والمغربین، مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، اريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرۃ جدی وابی، فمن قبلنی فقبل الحق ومن رد علی فاصبر، وانی احق بذلک الامر۔ صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، عزاداران امام مظلوم کربلا، عشرہ مجالس کی میری یہ 7ویں مجلس ہے یہاں کی، اور محرم کی آج 5 تاریخ ہے۔ سرکار سید الشہداء کی منصوبہ سازی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں معروضات پیش کی جا رہی ہیں۔ بہت سے تاریخی حقائق اور دلائل آپ کی حسین سماعتوں کے نظر کیے گئے، اور الحمدللہ کہ آپ کے ذوق سماعت نے اسے قبول بھی کیا، سراہا بھی، اور اس کو سمجھے بھی، اور مجھے یہاں تک رپورٹ ملی ہے کہ مومنین یہاں سے جانے کے بعد یوٹیوب پر اسے دوبارہ سنتے ہیں، تاکہ اگر کہیں کوئی چیز رہ گئی ہو، چھوٹ گئی ہو تو وہ آ جائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اس بات کا کہ مومنین کرام اس دلچسپی سے اس کو سماعت کر رہے ہیں، اور اگر اس درمیان میں کوئی ایسا جملہ آ جائے جو کسی کے ذوق سماعت پر بار گراں گزر جائے تو وہ پریشان نہ ہو۔ میں کسی پہ طنز کرنے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اصلاح کا پہلو نکل آئے۔ چونکہ اصلاح کا پہلو پیش نظر ہوتا ہے، اس لیے کچھ باتیں آپ کے درمیان میں کہہ دی جاتی ہیں جو شاید تلخ ہو جاتی ہیں، مگر وہ تلخ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، لہذا اسے محسوس کیجئے اور میرا نوجوان اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ کربلا
ایک منصوبہ ہے۔ میں نے ایک جملہ پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے، ایکسیڈنٹلی عالم وجود میں نہیں آ گیا، بلکہ ایک جملہ تھا کیا؟ معصوم ذہنوں کا بنایا ہوا منصوبہ ہے۔ اور کیجئے کیا ہے؟ معصوم ذہنوں نے منصوبہ بنایا ہے۔ امام کب مدینے سے نکلے ہیں، کب مکہ پہنچے ہیں، مکے سے نکلے ہیں، کب کربلا پہنچے ہیں، یہ ایک تاریخی تجزیہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ کربلا میں جانے کے بعد امام نے صرف ایک خط لکھا ہے۔ کربلا سے پہلے خطوط لکھے، بصرہ والوں کو خطوط لکھے، کوفے کے ہزاروں خطوط کے جواب میں امام نے اپنے بھائی کو بھیجا، مگر بظاہر کسی شخص کے نام اس وقت خط نہیں لکھا۔ پہلے سے خطوط جب آئے تو ان کو لکھا، سلیمان بن سرد خزائی کے پاس خطوط لکھا کہ بھئی یہ کون کون لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ان کے نام اور تفصیلات مجھے بتاؤ۔ اس کے علاوہ صرف 25,000 خطوط کوفے سے بھیجے گئے، مگر کربلا سے کوفے کی طرف صرف ایک خط گیا ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو، یعنی کوفہ امام کی طرف 25,000 خط بھیج رہا ہے، مگر امام کربلا سے بلانے کے لیے ایک خط بھیج رہے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ کوفے کے تو 25,000 چاہتے ہیں کہ حسین آ جائیں، مگر کوفے میں صرف ایک اس بات کے لائق ہے کہ فرزند رسول اسے بلاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں جو میں نے کہہ دیا اور آپ نے سماعت کر لیا۔ تاریخ کی گہرائی میں اگر آپ جائیں گے تو اس پر محسوس کریں گے۔ فرزند رسول نے خط لکھا، کس کے کہنے سے لکھا؟ جناب زینب علیہ مقام کے کہنے سے۔ ایک ایک لفظ پہ توجہ رکھیے گا۔ کس کے کہنے سے لکھا؟ شہزادی سلام اللہ علیہ کے کہنے سے لکھا۔ کیا کہا؟ کہ بھیا یزیدیوں کے رسالے پر رسالے آ رہے ہیں، شمر کی فوج پر فوج آ رہی ہے، کیا ہمارا کوئی نہیں ہے جسے بلایا جائے؟ تو امام نے پوچھا کسے بلاؤں؟ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا۔ امام نے پوچھا کسے بلاؤں؟ تو شہزادی نے کہا اپنے بچپن کے دوست حبیب کو بلائیے۔ لفظ سمجھ لیا آپ نے؟ کس نے بلوایا؟ شہزادی نے۔ اب یہیں سے میری گفتگو کا آغاز ہے کہ شہزادی نے کیوں بلایا، ہے نا؟ اور سارے مقدمات میں اپنی گزشتہ مجلسوں کے سمیٹ کے آپ تک لے کے آ رہا ہوں، بہت آرام سے سنیے گا، کوئی شور شرابے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف چاہتا ہوں کہ تاریخ میرے بچوں کے ذہن میں اتر جائے۔ ہاں بات اگر پہنچ جائے تو مجھے سہارا دے دیجیے گا کہ سمجھ گئے ہیں، تاکہ بات میں آسانی ہو جائے۔ غور کیجیے گا، سوال یاد رکھیے گا، شہزادی نے بلایا، کیوں بلوایا شہزادی نے یہ بھی یاد رکھیے گا۔ امام نے یہ نہیں لکھا کہ میرے دوست آ جاؤ، یہ لکھا رجل فقیہ آ جاؤ۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ رجل فقیہ من حسین الغریب الی رجل فقیہ، اس لفظ کو بھی یہیں سنبھال کے رکھیے گا، میں آگے چل کے اس سے استفادہ کروں گا، اور اس طرح کی مجلسوں کی بھی آپ کو عادت ہو جائے کہ شروع کے جو مقدمے پڑھائے جائیں وہ بعد میں اس کو کیسے ربط دیا جاتا ہے، کیسے استفادہ کیا جاتا ہے۔ کوشش کروں گا کہ وقت کے دامن میں ہی اپنی بات کو سمیٹ کے وہاں تک پہنچا دوں۔ رجل فقیہ کیوں لکھا؟ ایک سوال یہ ہے، شہزادی نے کیوں یاد کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے، ایک مقدمہ بنایا کیا؟ معصوم ذہنوں کا بنایا ہوا منصوبہ ہے، یعنی آل محمد نے پلان کیا ہے کربلا کو۔ آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے، آل محمد نے کربلا کو پلان کیا ہے۔ کون شہید ہوگا یہ بھی آل محمد نے طے کیا ہے، کن کو ساتھ جانا ہے یہ بھی طے کیا ہے، کن کو نہیں جانا ہے، یہ سب مشیت کے راز میں پوشیدہ ہے، مگر آل محمد نے اس راز مشیت کو سنبھالتے ہوئے کربلا سے عالم انسانیت کو جو دروس و اسباق دیے ہیں ان پر توجہ کیجیے۔ مجھ سے میرے ایک دوست نے سوال کیا تھا، دیکھیں میں جہاں ہوں وہیں آؤں گا، بس میرے ساتھ رہیے گا۔ مجھ سے میرے ایک دوست نے، پاکستان کے دوست تھے، ہمارے ساتھ سیریا میں پڑھتے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ مولائے کائنات نے اپنے دور حکومت میں کوفے کو دارالسلطنت کیوں بنایا؟ اپنے حکومت کا کیپٹل، راجدھانی، ہے نا، یہ کہتے ہیں ہندی میں شاید، راجدھانی کیوں بنائی اپنے حکومت کے لیے، جبکہ
ظاہری حکومت اسلامیہ کے پہلے 2.5 سالوں میں مدینہ رہا، دوسرے 12.5 سالوں میں مدینہ رہا، تیسرے 10 سال میں مدینہ رہا۔ کتنے سال ہو گئے؟ ابھی بچے جو آگے بیٹھتے ہیں میرے ساتھ ذرا کیلکولیٹ کریں، پہلے 2.5 سال، ٹھیک، دوسرے 12.5 سال، کتنے ہوئے؟ 15، انگریزی میں ہی بول دو، اتنی تو آتی ہے۔ تیسرے نے 10 سال، کتنے دن ہو گئے؟ 25 برس۔ یہی وہ 25 برس ہیں جس میں کہا جاتا ہے علی خاموش رہے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ کب سے کب خاموش رہے؟ میں بتاؤں گا علی کیوں خاموش رہے۔ یہ بات کی باتیں ہیں، یہ پھر کبھی انشاءاللہ محرم کے علاوہ موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ علی کیوں خاموش رہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اسے رکھ لیجئے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ 11 ہجری سے 36 ہجری تک، اور یہ تبرہ نہیں ہے، تاریخ ہے۔ کوئی یہ نہ کہے مولانا تبرہ پڑھ رہے ہیں، تبرہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ 11 ہجری سے 36 ہجری تک 2.5 سال پہلی حکومت رہی، 12.5 سال دوسری حکومت رہی، 10 سال تیسری حکومت رہی۔ اتنا تو اختیار ہے نا ہمیں کہ بچوں کو تاریخ بتائیں، اتنا تو اختیار دینا چاہیے نا، کم سے کم اس قوم سے تو ہم الگ ہو جائیں جو تاریخ پڑھاتی نہیں ہے۔ خامیاں پڑھانے سے نہیں ہوتی، خامیاں چھپانے سے ہوتی ہیں۔ ہاں، اس لیے ہم چھپا کے نہیں پڑھاتے، جو پڑھاتے ہیں برسر منبر پڑھاتے ہیں، علل اعلان پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ غدیر چپکے سے اعلان نہیں ہوا ہے، غدیر ہنگامے کا اعلان ہے۔ اس لیے غدیریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ چپکے سے نہ پڑھائیں، جو پڑھائیں وہ بالکل دکھا کے پڑھائیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں چھپا کے پڑھانے والا کچھ ہے ہی نہیں، اور فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہم جو کچھ پڑھاتے ہیں منبروں سے پڑھاتے ہیں، مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، بالکل کھلا میدان ہے، سب کو دعوت فکر و نظر ہوتی ہے، آئیے اور پڑھیے، اس بات کو سمجھیے۔ 12.5 سال، 2.5 سال ایک حاکم، 12.5 سال دوسرا حاکم، 10 سال تیسرا حاکم، یہ حکومت اسلامیہ کی ظاہری تخت خلافت پر متمکن ہونے والے افراد نے 25 سال تک حکومت کی۔ مولائے کائنات 11 ہجری سے لے کر 36 ہجری تک خاموش ہوئے۔ پہلے دور حکومت میں مدینہ دارالسلطنت، دوسرے میں مدینہ دارالسلطنت، تیسرے میں مدینہ دارالسلطنت۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جب ظاہری 3 خلافتوں میں مدینہ دارالسلطنت رہا تو جب چوتھی ظاہری خلافت ہوئی تو مولائے کائنات کو بھی مدینے ہی کو دارالسلطنت بنانا چاہیے تھا، آپ نے کوفہ کیوں بنایا؟ یہی سوال تھا میرا، اور مجھے دوست نے یہی پوچھا تھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ کوفے کو دارالسلطنت کیوں بنایا؟ واضح ہو گئی بات۔ میں نے کہا کہ یہ تو تاریخ میں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کہا کیا لکھی ہوئی ہیں آپ بتائیے؟ میں نے کہا تاریخ میں لکھا ہے کہ کوفے کا کلائمیٹ بہت اچھا تھا، موسم بہت اچھا تھا، اس لیے مولا نے چاہا کہ کوفے کو دارالسلطنت بنایا جائے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ نہیں، کوفہ ملٹری چھاونی کے اعتبار سے بہت اچھا تھا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کوفے کے لوگ سب سے زیادہ طاغی اور باغی تھے، سب سے زیادہ سرکش تھے، آسان لفظوں میں کہہ دوں سب سے زیادہ عالم اسلام میں بگڑے ہوئے تھے۔ اگر انہیں کنٹرول کر لیا تو پورے عالم اسلام کو کنٹرول کر لیا۔ اس لیے ہاں یہ صحیح ہے کہ پہلے دوسرے تیسرے نے جو مدینے کو بنایا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مدینہ کوفہ جو ہے وہ 26 ہجری میں بھی، بعض روایت میں یہ ہے کہ 26 ہجری میں قائم ہوا، اس کو آباد کیا گیا ہے تیسرے دور خلافت میں۔ تو ظاہر ہے کہ پہلے دوسرا نہیں بنا سکتا تو کم سے کم تیسرے دور خلافت میں تو بنایا جا سکتا تھا، مگر نہیں بنایا گیا۔ میں نے اب توجہ کیجئے گا، میں نے کہا کہ جواب آپ تک پہنچنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ تاریخ میں لکھا ہے کوفہ کلائمیٹ کے لحاظ سے اچھا تھا، کوفہ موسم کے لحاظ سے بہت اچھا تھا، کوفہ تاریخی اعتبار سے کوفے کے لوگ سب سے زیادہ طاغی اور باغی تھے کہ اگر ان سرکش اور بگڑے ہوئے لوگوں پہ قبضہ کر لیا، انہیں کنٹرول کر لیا تو پھر سارے لوگوں کو کنٹرول کر لیا۔ اب آپ یہ بتائیے، توجہ کیجئے گا، تو جب میں نے یہ 2-3 جواب جو تاریخ میں لکھے ہیں وہ دے دیے تو انہوں نے کہا قبلہ آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے میری رائے نہ لیجئے، جو علماء نے جواب دیا ہے
ان کی خاک قدم مل جائے تو سرمگی کے لائق ہے۔ جو جواب ان کے ہیں وہ بالکل مکمل ہیں، جو جواب ان کے ہیں وہ بہترین جواب ہیں، اس کے بعد کسی جواب کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر چونکہ میں کربلا کا طالب علم ہوں، اس لیے آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ علی نے کوفے کا انتخاب کربلا کے لیے کیا تھا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے میرے عزیزوں۔ دیکھیے مجھے یہ اچھا لگا کہ چند لوگ بولے، مگر اس سے زیادہ اچھا یہ لگا کہ اکثریت لوگوں کی خاموش رہی، اس لیے کہ بے دلیل باتوں پہ انسان کو واہ واہ نہیں کہنا چاہیے۔ جو سمجھ گئے ہیں ان کا شکریہ ہے، لیکن جو نہیں سمجھے ہیں، نہیں بولے، انہوں نے اچھا کیا۔ اس لیے کہ منبر سے بیان کے بعد آپ کا سبحان اللہ دلیل سمجھ میں آئے تو ہونا چاہیے، تبھی تو مجھے لگتا ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ آدمی سمجھا ہی نہیں اور بول رہا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ سمجھا دیا اور آپ سمجھے بھی نہیں تو مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے دلیل سمجھ لیجئے گا، ہاں پھر بھی نہ بولیے گا تو شاید حق میں کوتاہی ہو جائے۔ یہ سمجھ گئے، ان کی سماعت پر، ان کی ذہانت پر میرا سلام ہے۔ علی نے کوفے کو کربلا کے لیے دارالسلطنت بنایا۔ ایک صاحب کہنے لگے قبلہ خطابت میں بہکا نہ کیجیے، دارالسلطنت بنایا ہے 36 ہجری میں، کربلا ہوئی ہے 61 ہجری میں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام نے 25 سال پہلے کربلا کے لیے کچھ سوچا؟ ایک کی توجہ کیجئے گا، 25 سال پہلے کربلا کے لیے کچھ سوچا؟ میں نے کہا یہ بات اگر میں کسی دوسری قوم کو سمجھاتا تو مشکل ہوتی، مگر شیعہ آل محمد کو سمجھانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ تو 36 کی بات ہے نا کہ علی نے کوفے کو پائیتخت بنایا۔ علی نے تو 26 ہجری میں 10 سال پہلے عقیل سے کہا بہادر خاندان تلاش کرو۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ عقیل سے کہا بہادر خاندان تلاش کرو۔ کہا مولا کیوں؟ کہا کربلا میں مجھے بہادر بیٹا چاہیے جو علی 26 ہجری میں کربلا کو یاد رکھے ہے، وہ علی 36 ہجری میں کربلا کیسے بھول سکتا ہے؟ ہاں بس فرق یہ تھا کہ علی جانتے تھے کربلا میں بہادر بیٹے کی ضرورت ہے تو شجاع خاندان میں شادی کی جائے، کوفے میں ایک خطیبہ بیٹی کی ضرورت ہے تو دارالسلطنت کوفے کو بنایا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ایک خطیبہ بیٹی کے لیے توجہ کیجئے گا، امام نے دارالسلطنت بنایا۔ اب بہت توجہ رکھیے گا، جب امام کوفے آئے، کب آئے امام کوفے؟ تاریخ یاد رکھیے گا، جب تک میں آپ کو تاریخ یاد نہیں کرواؤں گا تب تک تجزیہ مکمل نہیں ہوگا، تحلیل مکمل نہیں ہوگی۔ کب آئے امام یہاں؟ 36 ہجری میں۔ جیسے ہی میرا مولا کوفے میں پہنچا، اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو افسانہ گڑھا گیا ہے کہ کوفے والے سب کے سب شیعہ تھے اور انہوں نے ہی امام کو بلایا ہے، انہوں نے ہی قتل کیا ہے اور یہی رو رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، انہوں نے ہی رلایا ہے، انہوں نے ہی بلایا ہے، انہوں نے ہی رلایا ہے، انہوں نے ہی قتل کیا ہے اور یہی اب ماتم بھی کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ قاتل کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ہاں اس لیے ہمارا کسی دہشت گرد تنظیم سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور دہشت گردوں کو تو ہم مسلمان ہی نہیں مانتے، اس لیے کہ مسلمان مکمل امن اور ایمان کا نام ہے، دہشت گردی کا نام تھوڑی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قاتلوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پھر بھی بضد ہیں کہ قاتلوں سے ہماری رشتہ داری تھی تو 2 اور 2 4 والا جواب، کھرا کھیل فروخ آبادی والا جواب آپ یہ سمجھ لیں کہ چلیے مسجد ہم بھی چلتے ہیں، آپ بھی چلیے، آپ بھی کعبے کی طرف رخ کریے، ہم بھی کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، آپ بھی سر پہ قرآن رکھیے، ہم بھی سر پہ قرآن رکھتے ہیں، آپ بھی قاتلان حسین پہ لعنت کیجئے، ہم بھی قاتلان حسین پہ لعنت کرتے ہیں۔ جس کی قاتلوں سے رشتہ داری ہوگی اسے برا لگے گا، اور آپ تو میرے ساتھ ضرور چلیے، اس لیے کہ آپ کو ڈبل مزہ آئے گا۔ آپ میرے پہلو میں کھڑے ہو کے میرے ہی رشتہ داروں پہ تبرہ کریں گے۔ بھائی آپ کی نظر میں قاتلان حسین شیعہ تھے تو میرے رشتہ دار تھے نا، تو آپ چلیے ہم دونوں مل کے شمر پہ تبرہ کریں،
خولی پہ تبرہ کریں، پسر سعد پہ تبرہ کریں، یزید پہ تبرہ کریں، قاتلان حسین پہ تبرہ کریں، جن کی رشتہ داری ہوگی انہیں برا لگے گا، جن کی رشتہ داری رسول سے ہوگی انہیں اچھا لگے گا۔ آج میرا جملہ واضح ہے، غور فرما رہے ہیں آپ؟ میں صرف آپ کو ایک تحلیلی منزل تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اچھا، شیعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ جس بات سے شیعہ شیعہ کہلاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو شیعہ آل محمد ہے وہ کون ہے؟ جو علی کو بلا فصل مانتے تھے، ہے نا، کسی فاصلے کے ساتھ نہیں مانتے تھے۔ مصیبت یہ ہے کہ تیسرے دور حکومت میں جو بھی گیا کوفے میں گورنر بن کے، کوفے والوں نے اسے قبول کر لیا، علی نے جسے بھیجا اسے انہوں نے بھگا دیا۔ آپ توجہ نہیں کر رہے؟ یہ کون سے شیعہ تھے کہ غیروں کا بھیجا ہوا قبول تھا، علی کا بھیجا ہوا بھگا دیتے تھے؟ تو اب کلئی کھل رہی ہے کہ نہیں کوفے کی شیعت کی؟ یہ نہیں کہتے کہ شیعہ نہیں تھے، مگر سب کے سب شیعہ تھے، یہ بات کچھ ہضم ہونے والی نہیں ہے، تاریخ کی نظروں میں یہ بات واضح نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں لوگ کہ انہوں نے مسلم کی بیعت کر لی تھی، کیا بیعت کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا؟ غلط فہمی ہے یہ۔ اب صرف اشارہ کر کے گزروں گا، میری مجبوریاں بھی سمجھا کیجئے کچھ آپ۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم کی بیعت کر لی تھی، تو کیا بیعت کرنے سے کوئی شیعہ ہو جاتا ہے؟ ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا، مسلم کی بیعت کرنے سے شیعہ ہو گئے؟ اگر کوئی مسلم کی بیعت کرنے سے شیعہ ہوتا ہے تو پھر کوئی علی کی کر لے تو؟ میرے ایک جملے میں محسوس کر لیجئے گا، علی کی بیعت کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، علی کی بیعت پہ مر جانے سے شیعہ ہوتا ہے۔ جملہ بہت میرے ذہن میں آ رہا ہے لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں کہنے کے لیے، لہذا میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں اور میری بچی ہوئی مجبوری کو آپ سن لیجئے، کچھ لفظیں بغیر کہے سمجھ جائیے تاکہ مسائل آپ تک پہنچ بھی جائیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قاتلان حسین سے شیعت کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ باقی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلاں مسلک کے لوگ قاتل تھے، اس لیے کہ مسلمان حسین کا قاتل نہیں تھا، نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ رسول کو مانتا ہے تو رسول کے نواسے کا قتل نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے قتل کیا ہے انہوں نے نقاب اسلام اوڑھی تھی، مسلمان کہاں تھے؟ اب اگر کسی کو قاتلوں کا برا لگ رہا ہے تو وہ اپنی عاقبت اور آخرت انہی کے ساتھ کرے۔ اس لیے علامہ مرحوم عرفان حیدر آبادی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، اے پروردگار ہمارے اور ان کے درمیان بس ایک ہی فیصلہ کرنا، ہمارا حشر کرنا تو حسین کے ساتھ، اس کے بابا کے ساتھ اور ان کے بابا کے ساتھ، اور قاتلان حسین کا حشر کرنا تو یزید کے ساتھ، اس کے بابا کے ساتھ، اس کے بابا کے ساتھ۔ بس ہم صرف یہ دعا کرتے ہیں، ہمارا قاتلان حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں قاتلان حسین پہ ہم لعنت ضرور کرتے ہیں، اور لعنت تو مستحق تلاش کرتی ہے، جہاں مستحق پاتی ہے وہاں چلی جاتی ہے، اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ تبرہ گالی دینے کا نام نہیں ہے، تبرہ بروں کو برا کہنے کا نام ہے۔ یہ غلط فہمی پھیلائی گئی کہ شیعہ تبرہ کیا مطلب؟ شیعہ تبرہ یہ کرتے ہیں کہ قاتل کو قاتل کہتے ہیں، قاتل کو قاتل کہنا تبرہ ہے۔ اگر یہ غلط ہے تو پھر قرآن نے تو ہر جگہ تبرہ کیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الغاصبین، یہ سارا تبرہ ہی تو ہے قرآن میں۔ نکالیے اگر تبرہ برا لگتا ہے تو قرآن سے۔ دیکھیے بروں کو برا کہنا تبرہ ہے، اچھوں کو برا کہنا تبرہ نہیں ہے، اچھوں کو برا کہنا تبرہ نہیں ہے، بروں کو برا کہنا، غاصب کو غاصب کہنا، قاتل کو قاتل کہنا، ہے نا، دہشت گرد کو دہشت گرد کہنا، یہ تبرہ ہے۔ میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، محسوس کیجئے، واضح ہو گیا کوفہ۔ جب مولا کائنات کب آئے کوفے میں؟ ہاں یاد ہے نا آپ کو؟ میرے ساتھ میرے بچے چلیں، بزرگوں سے معذرت چاہوں گا، ان سے نہیں پوچھ رہا ہوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سے پوچھ رہا، نہیں، خاکم بدہن ایسی گستاخی، یہ بچوں سے پوچھنا ضروری ہے، ان بچوں سے پوچھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ مجلس میں نہیں حاضر رہیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی۔
مستقبل میں انہی کو سنبھالنا ہے نا سارا معاملہ، تو اس لیے ان بچوں کو حاضر ہونا۔ کب آئے علی کوفے میں؟ 36 ہجری میں، ٹھیک۔ کب تک رہے؟ 40 ہجری تک۔ 40 میں علی شہید ہو گئے۔ اب جملہ سن لیجئے، میں سمیٹ دوں گا گفتگو، آپ نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ چونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک چیز کو آپ تک تفصیل سے پہنچاؤں، میں صرف تاریخ کے ان جملوں پر کلک کر کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ سارے جملے مل کے نتیجے تک آپ خود پہنچ جائیں۔ 36 ہجری میں مولا کائنات جیسے ہی کوفے میں آئے ویسے ہی آپ نے لوگوں کو تبلیغ شروع کی، دین بتانا شروع کیا، شریعت بتانا شروع کیا، آیات قرآن بتانا شروع کی، تفسیر قرآن بتانا شروع کیے، وحی کے راز و رموز بتانا شروع کیے۔ تو جیسے ہی امام مسجدوں میں خطبہ دیتے تھے، بازاروں میں خطبہ دیتے تھے، لوگوں کے درمیان خطبہ دیتے تھے، تو جب دین کوفے کے مردوں تک پہنچنے لگا تو کوفے کی خواتین کا ایک ڈیلیگیشن، ایک گروپ، ایک گروہ آیا اور آ کے علی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا، یا علی آپ مردوں کو شریعت پڑھا رہے ہیں، ہمیں شریعت کون بتائے گا؟ تاریخ کہتی ہے یہ سننے کے بعد علی نے فرمایا، بے شک میں تمہارے لیے بھی ایک معلمہ قرآن لے کر آیا ہوں، ایک ادیبہ لے کر آیا ہوں، ایک فہیمہ لے کر آیا ہوں، ایک عالمہ لے کر آیا ہوں جو تمہیں درس شریعت دے گی۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ جناب زینب نے اس کے بعد وہاں لڑکیوں کا مدرسہ کھولا۔ یہ پہلا لڑکیوں کا مدرسہ تھا جسے علی کے کہنے سے زینب نے کھولا۔ اور ایک جملہ سن لیجئے، بات آگے چلے جائے۔ ضروری ہے مرد بھی پڑھے، عورت بھی پڑھے، لڑکا بھی پڑھے، لڑکی بھی پڑھے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، خالی مسلم نہیں ہے کہ لڑکوں پہ واجب ہے، مسلمۃ لڑکیوں کا بھی واجب ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر آغوش قبر تک، ہے نا۔ اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو چاہے علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین جانا پڑے، یعنی دوری مراد ہے، دور جانا پڑے، کتنی بھی دور چلے جاؤ، علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ۔ تو علم کے حصول کی دعوت دی گئی ہے۔ اب یاد رکھیے گا جملہ، مرد کو بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، عورت کو بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، مگر یاد رکھیے گا اگر مرد جاہل ہے تو جہالت اس کی ذات کی سیماؤں میں محدود ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر مرد جاہل ہے تو اس کی جہالت اس کی ذات کی سیماؤں میں محدود ہو کے رہ جاتی ہے، مگر خاتون خانہ اگر جاہل ہو تو جہالت نسلوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ اس لیے مرد سے کہیں زیادہ تعلیم دینا عورت کا ضروری ہے، اس لیے کہ مرد تو اپنے آپ کو بناتا ہے، عورت پورے خاندان کو بناتی ہے، عورت پورے گھر کی پرورش کرتی ہے۔ اور پڑھی لکھی بیویاں لاؤ گے تو بچوں کے ہوم ورک میں وقت گزار دے گی، اور جاہل لے کر آؤ گے تو دن بھر فون پہ لگی رہے گی اور مصیبتیں پیدا کریں گی، گھر ٹوٹیں گے، خاندان ٹوٹیں گے۔ اس لیے کہ جاہل عورتیں چار جب بیٹھتی ہیں تو پورے سماج کی پیاس کاٹتی ہیں اور پورے سماج کی رامائن وہیں ہو جاتی ہے۔ اور پڑھی لکھی چار خواتین بیٹھتی ہیں تو وہ یہی پوچھتی ہیں آپ نے بی اے کہاں سے کیا، آپ نے ایم اے کہاں سے کیا، آپ نے یہ کہاں سے کیا، آپ نے کون سا سبجیکٹ لیا، آپ کس کالج میں پڑھی، آپ کس یونیورسٹی میں پڑھی۔ لیکن گاؤں کی چار عورتیں بیٹھے ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ فلاں کا بیٹا کیا کر رہا ہے، فلاں کی بیٹی کیا کر رہی ہے، فلاں کا خاندان کیا کر رہا ہے۔ جہل اور علم میں یہی فرق ہے کہ جہالت رشتوں کو توڑتی ہے، علم رشتوں کو جوڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ پہلا مدرسہ کھولا گیا کوفے میں۔ شہزادی نے لوگوں کو پڑھانا یعنی خواتین کو پڑھانا شروع کیا۔ ایک ایک لفظ یاد رکھیے گا میرا۔ شہزادی نے کب مدرسہ کھولا؟ 36 ہجری میں۔ جیسے ہی مولا گئے، مولا نے مردوں کو پڑھانا شروع کیا، شہزادی نے کسے پڑھانا شروع کیا؟ خواتین کو۔ دیکھیے جب عورتیں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، خواتین پڑھنے کے لیے جاتی ہیں تو وہ تنہا نہیں جاتی بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے جاتی ہیں۔
اب بچے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو ان کی آغوش میں ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو ان کی انگلی پکڑ کے جاتے ہیں، لیکن جو انگلی پکڑ کے جاتے ہیں انہیں بھی یاد رہ جاتا ہے بچپن کی یادوں میں کہ کس نے پڑھایا ہے۔ میں یوں ہی تمہید نہیں بنا رہا ہوں، مجھے خطبے تک لانا ہے آپ کو، اس لیے ایک ایک لفظ کو سمجھ لیجئے تاکہ جب میں خطبے کا ایک لفظ پڑھوں تو بات آپ کے ذہن تک مکمل طور سے پہنچ جائے، تجزیہ جب میں کروں گا۔ لہذا شہزادی نے پڑھانا شروع کیا۔ آج تو وقت بھی میرے پاس نہیں رہتا، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ 9:15 تک مجھے 9:15 تک مجھے مجلس ختم کرنی ہے، صرف میرے پاس اب آدھا گھنٹہ رہ گیا، اس میں مصائب بھی ہیں، وہ جلدی باتیں رہ گئی تو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی اور باتوں کو چھوڑا نہیں جائے گا، لیکن یہ کہ وقت کا خیال رکھا جائے گا۔ سمجھ لیجئے دھیرے دھیرے باتوں کو۔ شہزادی نے پڑھانا شروع کر دیا تو اب کوفے والوں کے ذہن میں علی کا لہجہ آ گیا کہ نہیں؟ میں سمیٹ رہا ہوں باتوں کو۔ علی کا لہجہ آ گیا، علی کی فصاحت سمجھ میں آ گئی، علی کی بلاغت سمجھ میں آ گئی، علی کا استعارہ سمجھ میں آ گیا، علی کی تشبیہات سمجھ میں آ گئی، علی کے ضرب الامثال سمجھ میں آ گئے، علی کا ادب سمجھ میں آ گیا، علی کے لفظوں کی نشست و برخاست سمجھ میں آ گئی۔ مرد سمجھ گئے کہ علی کا لہجہ کیا ہے۔ جب علی کی بیٹی نے عورتوں کو پڑھایا تو عورتوں کے سمجھ میں آ گیا کہ علی کا لہجہ کیا ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، علی کا لہجہ کیا ہے۔ اچھا دیکھیے، لہجہ اور ہوتا ہے، آواز اور ہوتی ہے۔ شریعت میں آواز کا پردہ نہیں ہے، ہاں یاد رکھیے گا۔ ہاں پردہ کس چیز کا ہے؟ قرآن کہتا ہے ازواج پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اے ازواج پیغمبر، جب کوئی پیغمبر کی پوچھتا ہوا تمہارے گھر تک آئے تو خبردار اس سے لچکدار لہجے میں گفتگو نہ کرنا۔ یہ گلزار جعفری نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ لچکدار لہجے میں گفتگو نہ کرنا، دو ٹوک بات کرنا، نبی گھر پہ نہیں ہے جاؤ، یہ نہیں کہ آؤ بھیا چائے پی لو، نبی نہیں ہے تو کیا ہوا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ منع کر رہا ہے، لہجے میں نہیں، لچکدار لہجے میں بات کرنا منع ہے۔ آواز کا پردہ شریعت میں نہیں ہے۔ اگر آواز کا پردہ ہوتا تو خطبہ فدق کس آواز میں شہزادی نے دیا؟ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ اچھا اور ایک بات بتا دیجئے، مرد اگر عورت کی آواز میں منمنانے لگے، سماج کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ کتنے لوگ ہوں گے سماج میں کہ جن کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کی آواز خواتین جیسی ہے، خاتون جیسی ہے۔ وہ کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جن کی آواز الا ماشاء اللہ، کیا کسی خطیب کی آواز ہوگی؟ تو اگر عورت مرد کے آواز میں بات کرے تو عیب ہے، اور مرد عورت کے آواز میں بات کرے تو عیب ہے۔ آواز کا پردہ نہیں، یہ تو شاعروں نے بنا دیا ہے، ورنہ شریعت میں نہیں ہے۔ شاعر کا شعر اور ہوتا ہے، شریعت کے احکام اور ہوتے ہیں۔ کبھی بھی شاعر کے شعر کو شریعت کا حکم نہ مان لیجئے گا، ورنہ پریشانی ہو جائے گی، نئی شریعت بن جائے گی۔ شاعر اپنے خیالات کا ذمہ دار ہے، شریعت خدا کے خیالات کا نام ہے۔ خود کے خیال کا نام شاعری ہے، خدا کے خیال کا نام شریعت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لہذا یاد رکھیے گا، آواز کا پردہ نہیں ہے۔ لہجہ کیا ہے؟ اب میری مجبوری ہے مگر میں یہ مثال دے دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ لہجہ کسے کہتے ہیں؟ لہجہ کہتے ہیں جس کا تعلق ادب سے ہوتا ہے۔ جو یہاں اردو ادب کا طبقہ بیٹھا ہے، جن کا موضوع لٹریچر ہے، ادبیات پہ جن کی گرفت ہے، جو شعراء ہیں، جو اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، وہ لوگ اس بات کو ذرا سا غور سے سمجھیں۔ ایک آدمی سے کہیے کہ یہاں آئے اور مرثیہ پڑھے، دوسرے سے کہیے کہ وہ بھی مرثیہ پڑھے، دونوں سے کہیے کہ ایک آدمی میر انیس کا مرثیہ پڑھے، ایک آدمی مرزا دبیر کا مرثیہ پڑھے، دونوں میں کوئی یہ نہ بتائیں کہ کون سا میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھ رہا ہے اور کون انسان جو ہے مرزا دبیر کا پڑھ رہا ہے۔ اور جو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھئے کہ کس نے میر انیس کا مرثیہ پڑھا اور کس نے مرزا دبیر کا مرثیہ پڑھا، تو لوگ یہ بتائیں گے کہ جہاں الفاظ ثقیل تھے، الفاظ میں جزالت تھی، بھاری بھرکم پن تھا، وہ مرزا دبیر کا مرثیہ، اور جس کے یہاں الفاظ سادے تھے، ہلکے تھے، سامنے کے تھے، عام فہم تھے، سادہ زبان کے تھے، وہ میر انیس کا۔
دیکھنے والے نے، سننے والے نے نہ مرزا دبیر کو دیکھا ہے نہ میر انیس کو دیکھا ہے، مگر مرثیے کے لہجے سے یہ پتہ لگا لیا کہ کس کا مرثیہ ہے۔ اب سمجھے آپ، زینب نے جو خطبہ دیا ہے نا علی کے لہجے میں دیا ہے، وہی لفظوں کا استعمال، وہی خطابت کا انداز، وہی فصاحت کا انداز، وہی بلاغت کا انداز۔ کوفے والے چیخ کے کہتے تھے کیا کوفے میں قیامت آ گئی، لگتا ہے علی بول رہے ہیں۔ ایسا پہلی مجلس میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں کہ نعروں کا وقت الگ سے ہے نا، وہ وقت تو میرے ہی وقت میں جڑے گا۔ دوسری مجلس میں نعروں کا وقت جو ہے وہ الگ سے ہے، پہلی مجلس میں میرے ضمن میں ہے، لہذا یہ جتنے نعرے لگیں گے یہ سب میرے ثواب میں لکھے جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد العالم۔ اور اس ثواب کا مطلب صحیح سے سمجھ لیجئے گا، آسان لفظوں میں نے کہنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا علی کا لہجہ شہزادی نے لیا۔ کیوں علی کا لہجہ لیا؟ میں یہ بتانا آپ کو چاہ رہا تھا۔ آل محمد 36 ہجری میں آئے، 40 ہجری میں علی شہید ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ آل محمد نے یہاں سے جب 41 ہجری کے آخر میں اور 42 ہجری کے آغاز میں تقریباً، بظاہر تاریخ یہی ہے نا، اس میں جب امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنا پڑی، اور صلح ہو گئی حالات کے تحت، اور صلح پہ مجھے گفتگو نہیں کرنا ہے۔ صلح کے بعد یہ قافلہ آل محمد جو 36 ہجری میں یہاں آیا تھا، یہاں سے واپس رخصت ہو کے مدینے چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ واپس مدینے چلا گیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب آل محمد کا قافلہ یہاں سے جانے لگا تو اسی کوفے میں حسین نے، جناب زینب نے حبیب کو، جو جانتے تھے کہ جناب زینب جانتی تھی کہ حبیب دوست ہیں، جناب حبیب کو اپنے کلیجے سے لگا کے کہا حبیب ہم تو کوفے سے جا رہے ہیں مگر تم ان کوفے والوں کو قرآن پڑھاتے رہنا۔ بہت قیمتی جملہ ہے تاریخ کا، یعنی تم معلم قرآن بن کے کوفے میں رہنا۔ اب 42 ہجری سے 60 ہجری تک حبیب نے کوفے میں قرآن پڑھایا۔ کیا رہے یہ؟ معلم قرآن بن کے۔ پھر سے سنیے، مدرسہ کھولا، تفسیر بیان کی، قرآن پڑھاتے رہے۔ پورے کوفے میں ایک معلم قرآن تھا۔ کون تھا معلم قرآن؟ بولیے کون تھا معلم قرآن؟ حبیب ابن مظاہر۔ کب چھوڑا حسین نے؟ 42 ہجری میں۔ کتنے سال قرآن پڑھایا حبیب نے؟ 18 سال۔ بات مکمل ہو گئی ہے۔ میں نے سمیٹ دی گفتگو کو، بہت زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے، مسائل مجھے زیادہ پڑھنے ہیں، اس لیے بات کو سمیٹ کے وہاں تک لا رہا ہوں۔ اب بات یہیں تک ہو جائے تو آپ تک پہنچ جائے تو دعا دے دیجئے گا۔ یہ پوری محنت ہے میری، جہاں تک میں آپ کو سمیٹ کے لایا ہوں۔ غور کیا آپ نے، علی نے مردوں کو قرآن پڑھایا، لہجہ بتایا، زینب نے عورتوں کو قرآن پڑھایا، لہجہ بتایا، جانے لگے حبیب کو معلم قرآن معین کر دیا۔ ہو گیا کوفے کا معاملہ تمام۔ 60 ہجری میں آل محمد نے مدینہ چھوڑا، مکے آئے، مکے سے نکلے، منزل ثعلبیہ پر حرن لجام فرض پر ہاتھ ڈالا، یا منزل بیضہ پر لجام فرض پر ہاتھ ڈالا، یہاں سے قافلہ کربلا چلا گیا۔ 2 محرم کو حسین وارث سرزمین کربلا ہو گئے۔ اب شہزادی نے کیا کہا؟ میرے ایک جملے پہ پوری مجلس ہے، اس جملے کو سمجھ لیجئے گا۔ کربلا معصوم ذہنوں کا بنایا ہوا منصوبہ ہے۔ پوری گفتگو اس ضمن میں رہ گئی، ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ غور کیجئے گا، 40 ہجری تک مولا کائنات رہے، 40 میں مولا شہید ہو گئے، 42 میں قافلہ واپس مدینے چلا گیا، 42 سے 60 تک حبیب یہاں رہ کے معلم قرآن رہے، معلم قرآن رہے۔ اب جب یہ قافلہ کربلا پہنچا، 2 محرم کو وارث سرزمین کربلا ہوا، شہزادی نے کہا بھیا کسی کو بلائیے۔ کہا کس کو بلاؤں؟ کہا اپنے بچپن کے دوست
حبیب کو بلائیے۔ حسین نے خط لکھا، بس ایک لفظ سمجھ لیجئے، میں نے گفتگو تمام کر دی۔ حسین نے خط لکھا، من الحسین الغریب الی رجل فقیہ، رجل فقیہ کی طرف حسین کا خط۔ ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھوں گا، فرزند رسول، کیا کربلا میں بہادروں کی کمی ہے؟ کیا کربلا میں فقیہوں کی کمی ہے؟ عباس فقیہ نہیں ہے؟ علی اکبر فقیہ نہیں ہے؟ آل محمد فقیہ نہیں ہے؟ سادات میں فقیہ موجود نہیں ہے؟ آج میرا جملہ واضح ہو، یہ حبیب کو خط لکھ کر، فقیہ لکھ کر کیوں بلا رہے ہیں؟ میں فقیہ کی ڈیفینیشن چھوڑ رہا ہوں، فقیہ کی تفصیلات آپ کے سامنے پھر کبھی انشاءاللہ، مگر اتنا سمجھ لو، حسین نے حبیب کو کیا لکھا؟ فقیہ لکھا۔ مولا یہاں سب فقہا بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ میں لفظ فقیہ حبیب کے لیے لکھ کے کیوں بلا رہے ہیں؟ کہا میں جانتا ہوں جب کربلا آگے بڑھے گی، ذکر حسین آگے بڑھے گا، مجلسیں آگے بڑھیں گی، تو کچھ لوگ امریکہ اور اسرائیل کے ٹکڑوں پہ پلتے پلتے اتنے بہکیں گے کہ مرجعیت پر تیر چلائیں گے، فقیہ پر تیر چلائیں گے، فقہا کو برا کہیں گے۔ کربلائی قوم کو سمجھانے کے لیے کہ حسین کی کربلا جب فقیہ کے بغیر مکمل نہیں ہے، تمہارے اعمال کیسے؟ فقیہ کے بغیر حسین نے اپنی کربلا مکمل نہیں کی۔ اب بلاؤ فقیہ کو، آئے فقیہ، لکھا گیا فقیہ میرے عزیزوں، اور فقیہ نے مکمل فقاہت کا ثبوت دیا۔ جملہ سمیٹ کے بس ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، فقیہ جب آیا ہے تو کربلا کے فقیہ کی عظمتوں کے تقاضے ملاحظہ فرمائیے۔ کائنات میں جتنے فقیہ اس وقت ہیں، عراق، نجف، لبنان، جس علاقے میں مراجع کرام فقہائے اعظام موجود ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے۔ ان کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ ان سارے فقہا کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ یہ نائب امام ہے سب کے سب نا، تو ان نائب اماموں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے وقت کے امام کا انتظار کریں۔ سمیٹ دیا میں نے جملہ، اسے تحفے میں لے کے جائیے۔ کیا ذمہ داری ہے تمام فقہا کی؟ تمام فقہا کی۔ اور کوئی ایک بھی فقیہ یہ کہہ دے کہ میں انتظار امام میں نہیں ہوں، سر منہ انحراف کر لے انتظار سے، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جس کا نائب ہے اسی کا انتظار نہیں کرے گا تو اعمال رہیں گے؟ اور فرما رہے ہیں پوری دنیا کی مرجعیت کا شرف رکھنے والوں کا کمال علم یہ ہے کہ ایک امام کا انتظار کریں۔ کربلا کا فقیہ اتنا معتبر ہے، وقت کے 3 امام اس کی آمد کا انتظار کرتے۔ کربلا میں 3 امام ہیں، 3 اس کی آمد کا انتظار کریں۔ مولا فقیہ کی آمد آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ کہ دنیا کو پتا تو چلے حبیب فقیہ وقت ہے، ہم اسے فقیہ کا لقب دے رہے ہیں، ہم اس کو کہہ رہے ہیں فقیہ ہے، تاکہ بالکل کربلا واضح ہو جائے۔ جو فقیہ کو سلام کرتا ہے وہ سیدانیوں میں ہوتا ہے، جو تیر چلاتا ہے وہ یزیدیوں میں ہوتا ہے۔ یزیدیوں نے تیر چلائے ہیں فقیہ پر۔ بس میرے عزیزوں گفتگو تمام ہو گئی، نتیجے تک آپ کو پہنچا دوں۔ علی بھائی کہہ رہے تھے کوفے کا خطبہ پڑھیے، دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ کوفے کا خطبہ پڑھوں، بس اتنا سمجھ لیجئے میری گفتگو بالکل مکمل ہو گئی۔ ایک مرتبہ خلاصہ کر دوں، 36 ہجری میں آل محمد یہاں آئے، علی نے 4 سال تک خطبے دیے، 42 ہجری میں یہ قافلہ واپس چلا گیا۔ جناب زینب نے یہاں لوگوں کو، خواتین کو پڑھایا، امام نے مردوں کو پڑھایا، حبیب نے بچوں کو پڑھایا۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا، علی نے مردوں کو پڑھایا، زینب نے
خواتین کو پڑھایا، حبیب نے یاد بولی، حبیب نے بچوں کو پڑھایا، بس بات مکمل ہو گئی۔ جب یہ قافلہ لٹا ہوا کوفے پہنچا، ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی نے پوچھا یہ کون آ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، کہنے لگا یہ دین کے غدار ہیں، یہ باغی ہیں، یہ اسلام کے خلاف ہیں، یہ حکومت کے خلاف ہیں۔ جیسے ہی اس کے خلاف، جیسے ہی یہ باتیں کوفے میں ہونے لگی، کوفے میں جب بغاوت کا اعلان ہوا، بغاوت کا اظہار ہوا، تو 3 طرح کے لوگ متاثر ہوتے ہیں کسی بھی آواز بغاوت سے۔ میڈیا جب کوئی بات پھیلاتی ہے تو 3 طرح کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، یا مرد متاثر ہوتے ہیں، یا عورتیں متاثر ہوتی ہیں، یا بچے متاثر ہوتے ہیں۔ 3 ہی صنف سخن ہوتی ہے نا، 3 ہی لوگ مخاطب ہوتے ہیں نا، 3 ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو متاثر ہوتے ہیں، جن پر ایفیکٹ ہوتا ہے، جن پر اثر ہوتا ہے، جو اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ابن زیاد نے اعلان کیا، پورے کوفے کا مجمع تھا، مرد سمجھنے لگے باغی ہیں، عورتیں سمجھنے لگی باغی ہیں، بچے سمجھنے لگے باغی ہیں۔ مگر جب قافلہ کوفے میں پہنچا، علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں خطبہ دیا، مرد سمجھ گئے باغی نہیں، علی کی بیٹی ہے، عورتیں سمجھ گئی عام خاتون نہیں، معلمہ قرآن، عام خاتون نہیں، یہ تو معلمہ قرآن ہے۔ تو 2 صنف سخن کو شہزادی نے اپنے بیان کے ذریعے سے مکمل کر دیا۔ مگر یہ بتاؤ، یہ 42 ہجری میں آل محمد یہاں سے رخصت ہو گئے تھے، تو 42 ہجری تک جو بچے ماں سے لپٹ کے آتے تھے وہ تو زینب کو پہچانتے تھے، علی کے لہجے کو جانتے تھے۔ مگر 18 ہجری 18 برسوں تک، 42 ہجری سے 60 ہجری تک کے جو آنے والی نئی نسل کے بچے تھے، انہیں کیا پتا علی کون ہے؟ انہیں کیا پتا تھا کہ زینب کون ہے؟ کفر نے، منافقت نے، حکومت نے آل محمد کے فضائل پر ہزاروں پردے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن یاد رکھیے گا حسین نے کسے رکھا تھا؟ حبیب کو۔ حبیب کیا کرتے تھے؟ کوفے میں قرآن پڑھاتے تھے، زینب کے لہجے میں مردوں کو بتایا یہ علی کی بیٹی ہے، خواتین کو بتایا یہ معلمہ قرآن ہے۔ ابھی بچے رہ گئے تھے، زینب نے کہا میں نے حبیب کو بلوایا ہی اس لیے تھا، آج میرا جملہ واضح ہو جائے، میں نے حبیب کو بلوایا اس لیے تھا۔ بچوں کی ٹولی سروں کی طرف بڑھی، ہاتھوں میں پتھر لیے، چاہتے تھے کہ سروں کی طرف پھینکے کہ ایک مرتبہ حبیب کا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا، بچوں نے پتھر زمین پہ رکھے۔ یہ معلم قرآن ہے، جو معلم قرآن ہو وہ باغی نہیں ہوتا۔ جو معلم قرآن ہو باغی نہیں ہوتا۔ یہیں سے کل گفتگو شروع ہوگی، جو معلم قرآن ہو وہ باغی نہیں ہوتا۔ معلم قرآن کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہیے، اس لیے کہ معلم قرآن کربلا کی تحریک میں اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ عصمتوں کا بنایا ہوا منصوبہ ہے، جہاں سے ابن زیاد یہ کوشش کر رہا تھا کہ کربلا کی شہادتوں کو بغاوت کا لباس پہنا دے، وہیں علی کی بیٹی نے اسی کوفے سے سب سے پہلے انقلاب کے چراغ جلا دیے۔ ابن زیاد کوفے کے تخت پہ بیٹھا تھا، زینب کے خطبے کے بعد پاگل ہو گیا، کہتا ہے اس قافلے کو لے جاؤ، اس کی بات نہ سنو، یہ بہت بڑے خطیب کی بیٹی ہے۔ ابن زیاد تو کہہ رہا تھا کہ یہ باغی ہیں، اب کہہ رہا ہے کہ خطیب کی بیٹی ہیں۔ زینب کے لب و لہجے نے ابن زیاد کو اتنا پاگل بنا دیا کہ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ وہ غلام کس کا ہے، کر کیا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شہزادی زینب کے لہجے کا اثر تھا، اس لیے بلایا حبیب کو کہ کوفے سے آ جاؤ۔ کوفے خط بھیجا گیا، من حسین الغریب الی رجل فقیہ، جیسے ہی ہمارا خط ملے حبیب چلے آنا، اس لیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ روز محشر نانا سے ملاقات ہو تو پہلے کربلا میں ملاقات کر لو تاکہ آخرت میں سرخرو ہو جائے۔ بس میرے عزیزوں، قاصد دروازے پہ پہنچا، حبیب ابن مظاہر نے
سنا کون کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ لقمہ گلوگیر ہوا، باہر نکلے، دروازے پہ پہنچے، حسین کا خط لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، خرامہ خرامہ دھیرے دھیرے بیوی کے پاس پہنچے، خط کو چھپا لیا، پوچھا حبیب کس کا خط ہے، کیا بات ہے؟ حبیب کہتے ہیں حسین کا خط ہے۔ کہا کیوں بلایا ہے؟ کہا میرا حسین کربلا میں نرغ یادوں میں گر گیا۔ نبی کی آل کربلا میں گری ہوئی ہے، نبی کا بیٹا کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں ہے۔ حبیب کی زوجہ نے پوچھا حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا مومنہ تیرے بارے میں سوچ رہا ہوں، اگر میں چلا گیا تو تیرا کیا ہوگا؟ تاریخ کہتی ہے حبیب کی زوجہ اٹھی، چادر کو اتارا، حبیب کے پاس رکھ کے کہا حبیب یہ چادر اوڑھ کے گھر میں بیٹھ جا، میں رسول کے بیٹے کی نصرت کو جاؤں، میں رسول کے بیٹے کی نصرت کو جا رہی ہوں۔ حبیب نے سر و سینہ پیٹ لیا، اے مومنہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، تیرے ارادوں میں بھی شرکت شامل ہو گئی، اب تو یہاں بیٹھ جا، میں کربلا جا رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، غلام سے کہا دیکھ کوفے کے حالات بہت خراب ہیں، جا کوفے کے باہر یہ گھوڑا لے جا، میرا انتظار کرنا، اس لیے کہ چاروں طرف ابن زیاد کے سپاہی ہیں جو چاہنے والوں کو پکڑ پکڑ کر جیلوں میں بند کر رہے ہیں، قید خانے میں ڈال رہے ہیں، لہٰذا میرے غلام جلدی سے یہ سواری لے کے جا، میں راستوں سے طے کرتا ہوا باہر آتا ہوں، پھر میں اس گھوڑے کو لے کے چلا جاؤں گا، تجھے راہ خدا میں آزاد کر دوں گا۔ غلام لے کے چلا، گھوڑا لے کے باہر پہنچا، ادھر حبیب راستوں کو طے کرتے ہوئے آئے۔ آپ نے سنا حبیب کہتے ہیں روایت کی لفظ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا غلام گھوڑے سے باتیں کر رہا ہے اور گھوڑے سے کہہ رہا ہے اے اسپِ باوفا پریشان نہ ہو، اگر میرا آقا نہ آیا نا تو میں تیری پشت پہ سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ ارے فاطمہ کا لال تنہا ہے، علی کا بیٹا تنہا ہے، رسول کا نواسا تنہا ہے، ہم فاطمہ کے لال کی نصرت کو چلیں گے۔ ارے حبیب نے جملے سنے، سر و سینہ پیٹ لیا، اے پروردگار ہائے حسین کی قربان، میرا آقا حسین اتنا غریب ہو گیا کہ اب غلاموں کے غلام نصرت حسین پہ جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حبیب نے کہا بھائی میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ حبیب کے غلام نے حبیب کے قدموں کو پکڑ لیا، کہا ارے جب تک آپ کی غلامی میں تھا آپ نے رکھ لیا، اب آزاد کریں مولا، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، میں بھی رسول کے بیٹے کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حبیب نے غلام کو ساتھ لیا، دونوں چلے، کربلا کی طرف رخ کیا۔ اب تاریخ کا عجیب و غریب فقرہ ہے، حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر ہیں، بار بار اس راستے کو دیکھتے ہیں جو کوفے کی جانب سے آ رہا ہے، بار بار دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر بات کرتے ہیں، کوفے کی طرف نظر کرتے ہیں، پھر بات کرنے لگتے ہیں، اس راستے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ جب بہت دیر تک کوفے کا راستہ دیکھتے رہے، مرتبہ عباس سے رہا نہ گیا، مولا یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ میرا بچپن کا دوست آ رہا ہے، اس کی راہوں پہ نظر گاڑے ہوئے حسین بیٹھا۔ مرتبہ روایت کہتی ہے کوفے کی جانب سے ایک گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی، جیسے ہی گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی مولا نے کہا عباس قریب آؤ، علی اکبر قریب آؤ، جاؤ تیزی سے جاؤ، میرا دوست آ رہا ہے، علی اکبر جاؤ اپنے چچا کا استقبال کرو۔ روایت کہتی ہے دونوں شہزادے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جیسے ہی حبیب کے قریب پہنچنا چاہتے، حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔ آئے فاطمہ کے لال کی قربان، ارے کئی غلاموں کا استقبال، ارے کئی شہزادے کیا کرتے ہیں۔
بس ابھی تو آخری فقرے سن لیجئے، مجھے حبیب کی شہادت نہیں پڑھنی ہے، بس آخری فقرے سن لیجئے۔ روایت کہتی ہے حبیب ایک مرتبہ دھیرے دھیرے علی عباس و علی اکبر نے استقبال کیا، حبیب اس استقبال سے شرمندہ ہے، حسین کے قریب پہنچے، کلیجے سے لپٹ گئے۔ ادھر در خیمے میں کسی نے زینب کو بتایا، اے شہزادی مبارک ہو مبارک، تمہارا حامی و ناصر حسین کا مددگار بچپن کا دوست حبیب آ گیا۔ مرتبہ زینب نے فرمایا اماں فضا قریب آؤ، جلدی سے جاؤ، حبیب سے ہمارا سلام۔ اے اماں فضا حبیب کے قریب جاؤ، ہمارا سلام عقیدت پیش کرو، حبیب سے کہنا اچھا ہوا حبیب تو نے آنے میں دیر نہ کی، علی کی بیٹی تیرا احسان نہ بھولے گی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اماں فضا نے سلام پہنچایا، حبیب نے سر و سینہ پیٹ لیا، آئے حسین کی غربہ، اب ایسا وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کرنے لگی۔ روایت کہتی ہے جب حبیب گھوڑے سے زمین پر آئے نا، اصحاب حسینی کی طرف رخ کیا، حسینی کی طرف رخ کرنے کے بعد جناب زہرقین کو اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا میرے قریب آؤ۔ زہرقین سمجھے زوجہ کے لیے وصیت کریں گے، اپنے بیٹے کے لیے وصیت کریں گے، اپنے خاندان کے لیے وصیت کریں گے، اپنے گھر کے لیے وصیت کریں گے، اپنے لوگوں کے لیے وصیت کریں گے۔ جیسے ہی زہرقین نے کان قریب کیے، حبیب نے فرمایا زہرقین ہم تو دنیا سے جا رہے مگر جب تک زندہ رہنا میرے آقا کی حفاظت کرتے رہنا، ہم روز محشر رسول کے پاس ملیں گے، فاطمہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے۔ اے شہزادی ہم نے آپ کے لال کے لیے اپنی قربانیوں کو دے دیا ہے، اے شہزادی ہماری قربانیوں کو قبول۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔